حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب یاجوج و ماجوج دنیا پر آئیں گے تو وہ پانی تو پی چکے ہوں گے، انسانوں کا قتل کر رہے ہوں گے، جانوروں کو تباہ کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا ایک گروہ وہ پہاڑوں پر چڑھے گا اور وہ کہے گا ہم نے دنیا تو فتح کر لی، اب ہمیں آسمانوں کو فتح کرنا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف رخ کر کے پھینکیں گے کہ ہم آسمانی مخلوق کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس پھینکے گا، اور وہ یہ تصور کرنے لگیں گے کہ ہم نے آسمانوں پر بھی فتح حاصل کر لی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ اس معاملے کو دیکھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ رو پڑیں گے اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے رب تو نے سچ فرمایا، اس قوم سے میں میرے ساتھی مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنا فضل ہم مسلمانوں پر نازل فرما اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ جب اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ایک ہوا چلائے گا، اور وہ ہوا ان یاجوجوں اور ماجوجوں کی بغلوں کے نیچے کچھ ایسے کیڑوں کو پیدا کرے گی جو ان کو ڈنگ مارا کریں گے، اور ان کے ڈنگوں سے یاجوج اور ماجوج کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ اس کثرت میں مریں گے اور اس طرح سے گریں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو ایک بالش کی جگہ زمین پر خالی نہیں ہوگی جہاں ان کے لاشیں موجود نہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے یا اللہ ہم اس زمین کو صاف بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت ابابیل کی صفت کے کچھ پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور حدیث شریف میں آتا ہے وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک ایسے مقام پر لے جائیں گے جو اللہ نے مختص کیا ہوگا، یہ لاشیں وہاں گریں گی، زمین صاف ہوگی، پھر اس زمین پر بارش برسائی جائے گی اور زمین دھل کر ایسی پاک و صاف ہو جائے گی کہ پوری زمین کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے پھر زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی اور سونے، چاندی، جواہرات، فصلیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے مومنین کو عطا فرما دی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا بھی وصال ہو جائے گا، ادھر امام مہدی کا بھی وصال آپ سے ماقبل میں ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان ان کی اموات ہونا شروع ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور ہوا چلے گی جس سے مسلمانوں کی گدیوں میں باقاعدہ کیڑے پیدا ہوں گے، اور پھر مسلمانوں کی اموات ہوں گی، اور پھر وہ قوم باقی بچے گی جو کفر پر قائم ہوگی۔ زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ہوگا، اور لوگ جانوروں کی طرح کھلے عام زناکاری کر رہے ہوں گے، بدکاری کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ان کے اوپر قیامت کو برپا فرمائے۔